اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آئیے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ولی کے لغوی معنی کیا ہیں اور ولی کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن کی دوسری جلد ہے، یہ 5ویں جلد ہے، دوسری نہیں، یہ 5ویں جلد ہے، اور اس میں انہوں نے سورہ یونس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ولی کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لکھا ہوا ہے، تو وہ ہم آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں۔ اور ویسے اس کے ولی کے اور لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی قرآن و حدیث میں موجود بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں بتا دیں گے، لیکن یہاں بھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ ولی کا لغوی معنی لغوی وہی جو ڈکشنری میں موجود ہو لغت کی کتاب میں، اور اصطلاحی وہ جو اصطلاح میں اس کو ایک کسی چیز کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں انہوں نے بتایا کہ ولایت کا معنی قرب ہے، ٹھیک ہے، یعنی قریب ہو جانا، قریب کر لینا، قرب حاصل کر لینا۔ خواہ یہ قرب جگہ کے اعتبار سے ہو، یعنی ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے، یا نسبت کے اعتبار سے ہو، یعنی رشتے کے لحاظ سے کہ یہ ہمارا بہت قریبی ہے، ٹھیک ہے، یا دین کے اعتبار سے ہو کہ دین میں ہم دونوں ایک ہی سیم عقیدہ رکھتے ہیں، یا دوستی کے اعتبار سے ہو کہ ہماری دوستی بہت گہری ہے، ہم دونوں دوستی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ولی ہو گئے، مددگار ہو گئے، یا اعتقاد کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، کہ ہمارا عقیدہ اور اس کا عقیدہ سیم ہے، یا نصرت کے اعتبار سے ہو، یعنی کسی کی مدد کرنے کے لحاظ سے۔ ولایت کا معنی کسی چیز کا انتظام کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ولی بمعنی فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے، فاعل یعنی انتظام کرنے والا۔ ولی کا اللہ کا بھی ایک نام ولی ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ ولی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ منتظم اس لحاظ سے اس میں فاعل ہو گیا انتظام کرنے والا، ٹھیک ہے، اور متصرف یعنی تصرف کرنے والا، یہ چیزیں خاص ہیں اللہ کے لیے، اور مفعول کے معنی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کسی کے زیر انتظام اور زیر تصرف ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے ہمارے یعنی اندر کون تصرف کرتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے، اور ہمارا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہر چیز کا آپ غور کیجیے اپنی زندگی میں، ایک لقمہ چبانے کا اور وہ اندر حلق سے اتارنے کا بھی انتظام کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ منتظم بھی ہے اور ہم اسی کے زیر انتظام ہیں، ٹھیک ہے، زیر تصرف ہے، وہ تصرف کرتا ہے جب تک ہمیں جو بھی کچھ عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جب اگر عطا نہ کرے تو پھر ہم مفلوج و اپاہج ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے کہ وہ تصرف کرتا ہے اور ہم اس کے تصرف میں ہیں۔ مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، جیسے یعنی قرآن کی اس آیت کا تفسیر کر رہے ہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے اللہ ولی الذین، نہیں الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، ٹھیک ہے، سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لغوی اعتبار سے اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ معنی سب پر جو ہے فوقیت رکھتا ہے، قرآن کی ہی یعنی جو اس کی بیان کے روشنی میں کیا ہے، سورہ بقرہ میں جو 257 پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو آیت الکرسی کے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، تو تمام ایمان والوں کا اللہ ولی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان کا دوست ہے۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کے لیے لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پسند فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہاں پر ایک لغوی معنی اگر آپ یہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے، اپنے ولیوں کی مدد کرنے والا ہے، ہر جگہ، جہاد میں، تبلیغ میں، ٹھیک ہے، دین کی اشاعت، نشر و اشاعت میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک لغوی معنی بہت کہنا چاہیے کہ اہم بھی ہے اور بہت یعنی وزنی بھی ہے، سب پر جو ہے چھا جانے والا۔ تو یہ ہو گئی لغوی تعریف، آپ کو نے دیکھ لی۔ اصطلاحی تعریف بھی دیکھ لیجئے کہ ولی کا اصطلاحی معنی کیا ہے، کہ جو ہمارے زمانے میں جیسے کہ اصطلاح میں یعنی کسی چیز کو خاص کر لینا، کسی ایک کام کے لیے خاص کر لینا، ٹھیک ہے، جیسے وحی ہے، وحی اس کا لغوی معنی تو یہ نا خاموشی سے چپکے سے کوئی بات کہہ دینا جو دوسروں کو پتہ نہ چلے، لیکن اب ہم اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو نبی سے جو بات اللہ کی طرف سے خاص کر کے کی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ جس انداز میں بھی کرے، فرشتے کے ذریعے سے کرے یا دل میں کوئی بات نبی کے ڈال دے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم نے خاص کر لیا ہے وحی کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اب جو ہے اگر وحی کی جب بھی بات ہوگی تو بات یعنی یہ سمجھ لی جائے گی کہ یہ نبی علیہ السلام کی
وحی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن لغوی معنی میں آپ جائیں گے تو اس کے بہت سارے معنی بنتے ہیں. تو اسی طریقے سے ولی کے لغوی معنی میں تو ولی کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ہمارے اصطلاح میں ایک معنی خاص کر لیا گیا ہے، یعنی جو اللہ کا نیک بندہ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، ہم اس کو اصطلاح میں ولی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. اللہ کا ولی کس کو کہہ دیتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے. اچھا، آپ یہ کہیں گے کیا چھوٹے گناہوں سے ولی نہیں بچتا؟ دیکھیں، چھوٹے موٹے گناہ وہ ہو جانا ایک عام سی بات ہے. آپ اس کو گناہ کہیں، غلطی کہیں، بھول کہیں، خطا کہیں، نسیان کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن وہ ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مومنوں سے اس کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. ان تجتنبوا کبائر الاسم، اگر آپ بچتے رہیں گے بڑے بڑے گناہوں سے تو پھر نکفر عنکم، تو اب نکفر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، پھر وہ تو اس کے نیچے والے ہم سب مٹا دیں گے. تو کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان سے خطا نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ خاص رکھا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، یہ خصوصیت ان کو حاصل ہے. تو اب آئیے، ولی وہ مومن کامل ہے، اصطلاحی معنی بتا رہے ہیں آپ کو، جو عارف باللہ ہوتا ہے. اب یہ تو اصطلاحی معنی میں یہ بات کہاں سے لائے ہیں؟ خیر بہرحال، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، یعنی بچا رہتا ہے، اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. تو اس میں مفعول ہے یہ. لذات اور شہوات کون سی ہوتی ہیں؟ خواہشیں اور لذتیں، ان میں انہماک سے گریز کرتا ہے. انہماک، ہمارے شاید بہت سارے بچے انہماک اس طرح کی اردو سمجھے بھی نہیں. یعنی ان میں منہمک ہونے کو کہتے ہیں کہ کسی چیز میں بہت زیادہ ڈوب جانا، غرق ہو جانا، انوالو ہو جانا. ٹھیک ہے، کسی بھی خواہش میں، پسند میں بہت زیادہ، اس کو کہتے ہیں انہماک. ٹھیک ہے، تو بس آپ اصطلاح میں اتنا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے اس کو منع کیا ہے قرآن و حدیث میں، بڑے بڑے گناہوں سے، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور شریعت اسلامیہ پر بالکل طریقے کے ساتھ جیسے حکم دیا گیا ہے قائم اور دائم ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اور لغوی معنی کے اعتبار سے ایک معنی آپ یاد کر لیں کہ وہ ہے اللہ کا ولی جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے اور دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول فرما لے، وہ اللہ کا ولی ہے. ٹھیک ہے، اسی لحاظ سے آپ دیکھیں قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اللہ ولی ہے ان تمام لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں. اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، ان تمام ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ولی ہے. اب اس میں درجہ بندی ظاہر ہے کہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا مقام و مرتبہ اپنے عمل کے لحاظ سے بہت اونچا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اس کی اپنی شان ہے، اور کوئی ظاہر ہے تھوڑا سا کمزوری میں پیچھے رہ گیا، لیکن سارے ایمان والے اللہ کے ولی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک کلاس میں پڑھنے والے طالب علم، ٹھیک ہے، ایک ہی کلاس میں ہیں، درجہ بندی آپ ان میں کر سکتے ہیں. ایک نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، دوسرے نے سیکنڈ، تیسرے نے تھرڈ، اس کے علاوہ سب جو پاس ہیں وہ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ہی کلاس کے سارے جو ہے وہ بچے ہیں، لیکن درجے کے لحاظ سے ان میں ظاہر تفاوت ہے، فرق ہے. تو بس اسی طریقے سے سمجھ لیجئے جتنے بھی ایمان والے ہیں، دنیا کے لحاظ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جتنے ایمان والے لکھے گئے ہیں لوح محفوظ پر، تو وہ سب جو ہیں اللہ کے ولی ہیں اور اللہ ان کا ولی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ تمام ایمان والوں کو اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے زمانے میں، جو ہمارے زمانے میں لوگ نظر آ رہے ہیں، ہم ان کو کس طرح سے کہہ دیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ ہم یہ گمان کرتے ہیں جو مسلمان ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا درجہ کیا ہے، کیا مقام ہے، ہم نہیں جانتے. تو جو مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کر، اور وہ کسی قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ یعنی ایمان والے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، اور بس اس کے علاوہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کو ڈگری دیتے پھریں. تو بس آپ اتنی بات جان لیں کہ ہم یہ نہیں اختیار رکھتے کہ ہم جس کو چاہیں اللہ کا ولی کہہ دیں. ٹھیک ہے،
اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور آپ کہہ دیں تو ٹھیک ہے، ہمیں ایمان لے آنا ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ کا ولی کہہ دینا اور اس کے پیچھے چل پڑنا، یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے ایمان کا درجہ ہی نہیں پتہ ہے، اس کے ایمان کا ہی نہیں پتہ، آپ اسے کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کسی کو ایسا کہہ دیں کہ کوئی چرسی موالی ہو، کہہ دیں کہ میرے ابا کا دوست ہے، تو ایک لازمی بات ہے کہ ایک عجیب تعجب خیز بات ہے کہ ایسے آپ کے ابا کے ایسے دوست ہیں۔ اب اسی طریقے سے آپ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے مجاوروں کو، جس کو بھی چاہیں آپ اللہ کا ولی کہہ دیں، تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے کہ آپ جس کو چاہیں اللہ کا ولی کہہ دیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی رہے، یعنی انہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔